السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ یوسف کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا چوتھا مرکزی موضوع احسن قصص ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں چوتھا ہے فضائل یوسف علیہ السلام۔ تو پہلا ہے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے کہا اِنَّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے بڑے پہنچے جو بزرگ ہوتے ہیں، سب بڑے بڑے بندے، ان میں اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ پھر دوسرا نقطہ ہے بشر نہیں بلکہ بزرگ فرشتہ ہے، رئیس عورتوں کے جو تاثرات تھے جنہوں نے ان کے بارے میں رائے دی۔ تو عزیز مصر کو جس بات کا خدشہ تھا کہ وہ ہو کے رہی، اور رفتہ رفتہ یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ ان کی بیوی غلام پر عاشق ہے اپنے، اور اس پہ اور حقیقت ان پر مزید تفصیل لوگ کرنے لگے کہ وہ اتنی گھٹیا ہے جو زلیخا عزیز مصر کی بیوی کے اپنا غلام پر عاشق بھی ہے، اور اس پہ اتنی جاہل اور بدو ہے کہ غلام پہ مائل بھی نہیں کر سکتی۔ وغیرہ ایک جوان عورت ان کا کسی نوجوان کو مائل کرنا کون سی مشکل بات ہے، تو بڑی مختلف باتیں کرنے لگے۔ تو پھر اس نے ساری عورتوں کو اکٹھا کیا، یہ آیت اس میں آ رہا ہے سارا کوئی نا، اور پھر ان کے آگے دعوت کی اور سامان رکھا اور چھریاں دی۔ تو جب عورتوں نے دیکھا اور پھر کہا یوسف کو آ جاؤ، تو جو آیا تو عورتوں نے کیا، ان کے زبان سے کلمہ نکلا کہ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لی اور کہنے لگے اللہ کی منع، یہ تو بشر نہیں ہے، اِنَّ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو ساری دلکشیوں اور رعنائیوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور ان کا حسن، ان کی اعلیٰ سیرت اور پختہ کردار دیکھ کر وہ انسان کی بجائے فرشتہ قرار دینے لگی، کیونکہ حالات میں فرشتہ ہی ایسے باعث سکتا ہے۔ تو بن ٹھن کے عورتیں آئی ہوں، تین جلوہ خیز ہوں، ادائے فطرہ خیز ہوں، فضائے عطر بیز ہوں، تو شوق کیوں نہ تیز ہوں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کسی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، تو یہ انہوں نے کہا، اور ان کے منہ سے فوراً کیا نکلا کہ یہ بشر نہیں، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ اور ان سب میں جو بات آئی ہے کہ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین مہمان اتارنے والا ہوں، مہمان کی خدمت کرنے والا نہیں۔ تو انہوں نے نزل کیا تو اتارنے کو، جو مہمان میرے پاس اترتے ہیں ان کی بہترین مہمان نوازی کرتا ہوں۔ یا نمبر 59 میں ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ پھر 5ویں بات آ رہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، یہ 90 میں بھی ہے اور 100 میں بھی ہے۔ 90 میں آ رہا ہے جی کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان میں بتایا گیا ہے کیا ہے، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے بھی ڈرتے تھے اور صبر بھی ہے، تو یہ صبر کرنے والا، اور یہ سے اللہ صبر و تقوی پر ہر مصیبت کا علاج ہے۔ تو اللہ اجر المحسنین، ان کا اجر احسان کرنے والوں کا ضائع نہیں کرتا۔ یہی بات آیت نمبر 100 میں کہ وقت احسن بھی، اور بے شک نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید خانہ سے نکالا اور گاؤں سے آپ صاحب کو لے آیا۔ وہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے احسان کی، یہ ساری باتیں تو اللہ کا یہ احسان ہے سارا۔ دوسرے دن جب ان والدین آ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو تخت شاہی پر ساتھ بٹھایا، اور یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ راہیل بن جمیل کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی، لہٰذا یہ ایک صبیری والدہ تھی جو ساتھ آئی تھی، اصل والدہ کی موت ہو چکی تھی۔ تو والدین اور برادر نے یوسف کی یہ شان دیکھی تو سب سجدہ میں گر گئے، سارے وہ یوں واپس حقیقت بن گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جس کی پہلی امتوں میں اجازت تھی۔ تو اللہ کا یہ احسان تھا کہ یہ سارا کچھ ہوا۔ اور پھر چھٹا لگتا ہے اسلام و امامت پر 9 صالحین میں شمولیت کی دعا۔ حضرت یوسف نے جب وہاں پہ دعا کیا مانگی، کہا کہ اللہ نے مجھ ملک عطا کیا اور سکھایا خوابوں کی تعبیر، اور یہ سارا کچھ ہے، انت ولی فی الدنیا، وہی دنیا میں میرا کارساز ہے، والآخرہ اور آخرت، تو اللہ کی دنیا اور آخرت میں کارساز ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ دنیا میں کوئی اور کارساز ہے غیب سے، نہ کچھ اور کوئی ہے، اور آخرت میں ہے ہی اللہ کوئی کچھ نہیں۔ تو توفانی مسلمان والیکنی بالصالحین، تو یہ دعا یاد کر لے، یہ مانگنی ہے، توفانی مسلمان، مجھے اٹھا فرما برداری کی حال میں، مسلمان اٹھا۔ مسلم ہوتا ہے جو سر تسلیم خم کر دے، وہ مسلمان نہیں ہے جس کی اکڑ ہو، جو سرکش ہو، خود سر ہو، وہ مسلمان ہے، مسلم نہیں ہے۔ مسلم نام سے نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ سے نہیں ہونا۔ تو جو فرما بردار، اللہ کا ہر حکم، اللہ کے حکم کے آگے اس کی مرضی ہے ہی نہیں، تو وَالْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے ملا صالحین کے ساتھ۔ تو اسلام پر اور ایمان پر موت کی دعا اور صالح بندوں میں شمولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو پچھلی آج میں باتوں پوائنٹ میں دیکھ چکے ہیں کہ احسان ناطے الہی کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یوسف علیہ السلام نے مسلمان کی موت اور صالحین کے ساتھ شامل ہونے کی دعا کی۔ یعقوب علیہ السلام باقی زندگی پھر مصر ہی میں رہے اور مرتے وقت نصیحت کی کہ میری میت کو شام لے جا کر اباؤ اجداد کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام انہیں دفن کرنے کے لیے شام آئے اور پھر واپس مصر چلیں گے۔
یوسف علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل جائیں گے اور میری میت سال لے جائے. 500 سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے گئے. تو یہ ساری بات آ رہی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تو یہ سرک تو یہ دعا یاد کر لے تو ونی مسلم الکلی بالصالحین تو مجھے صالح بندوں میں ملا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.